ارواح کی بات اس طرح ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ارضی ارواح عطا کی ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے سماوی ارواح عطا کی ہیں۔ جو ارضی ارواح عطا ہوئی ہیں وہ انسان کے یہاں سے جانے کے بعد وہ ارواح اسی دنیا میں رہتی ہیں، اور پھر جب کوئی نیا انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ارواح اس کے ساتھ کنیکٹ کر دی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی، کتابوں میں، کہانیوں میں، فلسفے میں، شاعری میں بہت سے حوالے ملیں گے، اور خصوصاً ہندو مذہب کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے پاس بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی ایک بات ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہے کہ یہ جی دوسرا جنم، تیسرا جنم، ساتوں جنم، جنم جنم کسی کے ساتھ رہنا یا جنم جنم کسی کو پیار کرنا، کسی کو چاہنا، کسی سے عشق کرنا، یہ فلسفوں، کہانیوں، ڈراموں، فلموں اور شاعری میں اس کی تمثیل دی جاتی ہے اور اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اب اس تذکرے کو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ہماری ارضی ارواح یہاں رہ جاتی ہیں، ارضی ارواح میں آپ کو پتہ ہے 3 ارواح ہیں۔ ایک روح جمادی ہے جس نے اس مٹی کو یوں ایسے جوڑ کے رکھا ہے کہ نہ ہوائیں اسے بکھیر پاتی ہیں، نہ پانیوں میں یہ گھل کے ضائع ہو جاتا ہے، نہ ہی کوئی اور چیز اس پہ اثر کرتی ہے۔ پھر اس کو مزید ارتقاء دینے کے لیے یہ جو بڑھتا ہے بچپن سے جوانی کی طرف، پھر جوانی سے یوں ڈھلتا ہے بڑھاپے میں، یہ پھر اس کو ملتی ہے نباتی روح جو ملتی ہے، تو اس کی زندگی کے، اس کے جسم کے نباتیاتی معاملات جو ہے نا وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جسم بڑھتا ہے، اس میں پھر بیماریاں بھی لگتی ہیں، پھر وہ بیماریاں ختم بھی ہوتی ہیں، پھر یوں جوانی سے یہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے۔ جیسے عام پودا زمین سے نکلتا ہے، اوپر جاتا ہے، پھر کبھی وہ خزاں کے موسم میں جھڑتا ہے تو کبھی بہار کے موسم میں نئی کونپلیں کھولتا ہے، پھر وہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ پودا بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی ٹہنیاں خشک ہونے لگتی ہیں، اس کا تنا بھی خشک ہونے لگتا ہے، اب اس پہ کوئی پتا نہیں لگتا، کوئی پھول نہیں لگتا، وہ خالی درخت یوں خالی تنا لے کے کھڑا رہ جاتا ہے۔ پھر دنیا داری میں لوگوں کو جہاں لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو سوکھے درخت کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی بڑھاپے میں جب جاتا ہے تو اس کے اندر سے ساری چیزیں سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک دن یہ بھی درخت کی طرح مٹ جاتا ہے۔ اب اس کی جو تیسری روح ہے وہ ہے اس کی حیوانی روح۔ انسانوں میں یہ تینوں ارواح پائی جاتی ہیں، جمادی ارواح، نباتی ارواح اور حیوانی ارواح۔ حیوانی ارواح سے ہمیں کھانے پینے کی ضرورت، طلب، بھوک، پیاس، اور اس کے علاوہ ہمارے جسم کی اور بہت ساری ضرورتیں ہیں، سردی گرمی کا احساس ہے، اس کے علاوہ ازدواجی معاملات ہیں، یہ ساری حیوانی روح سے وابستہ ہیں۔ جب بندہ گیا تو یہ ارواح یہیں رہ گئیں، اب جو کچھ دوسرا آتا ہے یہ ارواح اس میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ کسی بندے نے کسی کو چاہا، اب یہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، ان دونوں کی ارضی ارواح کہیں پھر دوسری جگہ
وہ عورت کی ارضی ارواح کسی اور عورت کو مل گئیں، وہ مرد کی ارضی ارواح کسی اور مرد کو مل گئیں، اور پھر وہ جب اپنی جوانی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو زندگی کے کسی موڑ پہ ان دونوں کی پھر جب دوبارہ ملاقات ہو جاتی ہے تو پچھلی اٹریکشن دوبارہ بیدار ہوتی ہے، اور یوں یہ جنم جنم کی کہانی کا قصہ وجود میں آتا ہے، تحریر میں آتا ہے، تمثیل میں آتا ہے، فلسفے میں آتا ہے، کہانی میں آتا ہے، شعروں میں آتا ہے، ڈراموں میں آتا ہے، فلموں میں آتا ہے، اور یہ قصہ ہم یوں سنتے ہیں۔ تو ان کی یہ تمثیل بھی غلط نہیں ہے کہ جنم جنم کی کہانی ہوتی ہے۔ باقی جو ہماری سماوی ارواح ہے وہ جیسے ہماری یہ روح پرواز کرتی ہے، یہ روح بیسیکلی مختلف ارواح کا مجموعہ ہے۔ جیسے ہمارا وجود یوں تو ایک سنگل وجود ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایلیمنٹ شامل ہوتے ہیں، تب یہ وجود اپنے انفراسٹرکچر کے ساتھ وجود پذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری روح بھی بہت سے ارواح کے ملنے سے اپنا وجود پاتی ہے۔ اس میں ذائقے کی ارواح ہے، اس میں سننے کی ارواح ہے، اس میں بصارتوں کی ارواح ہے، اس میں اور بہت ساری ارواح ہے جو قلب سے، سری سے، خفی سے، اخفا سے، انا سے وابستہ ہے۔ پھر اس کے وجود کی نورانیت کے جو دورانیے ہیں، پھر اس کی پرواز کے جو معاملات ہیں، پھر اس کے ذکر اذکار کے لطائف کی بیداری سے پھر اگلے جو لطائف بیدار ہوتے ہیں۔ یعنی یہ قلب ہے ہمارا، اور ہمارے وجود کے یہ ساتوں لطائف، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، یہ ساتوں لطائف جب قلب بیدار ہوتا ہے تو قلب کے بھی اپنے ساتوں لطائف اس کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں۔ روح بیدار ہوتی ہے، اس کے اپنے ساتوں لطائف بیدار ہوتے ہیں، اور وہ لطائف بھی اسی طرح ان کا جیسے وجود ہے، قلب کا اپنا ایک وجود ہے۔ جب پرواز پاتا ہے بندہ تو زمین پہ رہتا ہے، لیکن قلب عالم ملکوت کی سیر کرتا ہے۔ روح بیدار ہوتی ہے، بندہ تو زمین پہ ہوتا ہے، لیکن یہ روح عالم جبروت کی سیر کرتی ہے، اور سری اور خفی جیسے عالم فنا اور عالم بقا، ہاہوت اور لاہوت کی سیر کرتے ہیں۔ اسی طرح اخفا جو ہے وہ عالم صفات کی سیر کرتا ہے، انا جو وہ مالک کی ذات کے عالم میں جا کے سیر کرتا ہے، دیدار میں رہتا ہے۔ یہ جو جاتے ہیں یہ اپنے اپنے وجود بھی رکھتے ہیں، پھر ان کے اپنے لطائف ہیں۔ یوں ایک بندے کی ذات میں بہت سارے اور آ کے بستے ہیں۔ یہ تمام مخلوق اس روح کے نکلنے سے یوں نکل جاتی ہے۔ پھر جس کی پرواز جہاں پہ ہے، اگر اس کی پرواز ملکوت تک ہے تو ملکوت تک جاتا ہے، اگر اس کی پرواز جبروت تک ہے تو وہ بروز حشر قیامت میں جب اس کو جنتوں کا حکم ہوگا بھی تو اس کی طلب ادھر جبروت کی طرف ہوگی، اسے جنتوں میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ بھائی جنتیں کیا ہے، ہمیں چاہیے نہیں، ہم کیا کریں گے جنتوں کو لے کے، جو لوگ جنت کی طلب نہیں رکھتے، اور حدیث بھی ہے کہ طالب مولا مذکرن، مرد کی نشانی یہ ہے کہ وہ رب کی طلب کرتا ہے، جنتوں کی طلب کرنے والا طالب عقبہ مونسن۔ تو اس طرح یہ کہانی بہت آگے تک جاتی ہے۔ ہم نے اس کو صرف اس دنیا تک محدود سمجھ لیا ہے، یہ صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے۔ یہ کہانی اتنی چھوٹی نہیں ہے، اتنے بڑے عظیم رب کا یہ عظیم خلیفہ کہ اس چھوٹی سی دنیا کے اس چھوٹے سے سرکل تک ہی ہے۔ یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، اور اتنا ہلکا بھی نہیں ہے، اتنا غیر اہم بھی نہیں ہے، جس کے لیے مالک نے فرشتے لگا رکھے ہیں، جس کی خدمت میں یہ کائنات کی ساری چیزیں بنا رکھی ہیں، وہ اتنا غیر اہم یا اتنا ہلکا تو ہو نہیں سکتا۔